الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. اس نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ فرمائی کہ ہمیں انسان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ان کی اتباع کرنے والوں میں شامل فرمایا. ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی جس سے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والوں میں شامل ہوئے. ورنہ ہم آپ جیسے نہ جانے کتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں اور کتنے کی پرستش اور عبادت اور بندگی کرتے ہیں. کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو گئے. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا، سب سے قیمتی پونجی ایمان کی دولت. یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دینداری صحیح معنوں میں موجزن نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کی قیمت نہیں سمجھ سکتے. آج حالات یہ ہیں کہ ہم معمولی چیزوں پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم معمولی باتوں پر بھی اپنے خاندان اور رشتہ دار کی پچھ میں غلط بیانی کر دیتے ہیں. ہم اپنے ایمان کی قیمت نہ سمجھ کر کے ہم دنیا کی چند سکوں پر جھوٹ بولنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان ہی ہماری اصل پونجی ہے. ہمارے ایمان کی قیمت پوری دنیا میں مل کر کے جو ہے ہماری ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی، اور نہ کوئی حکومت اور کوئی اقتدار ہمارے ایمان کی قیمت بن سکتا. لیکن ہمیں ایمان سمجھنا ہے کہ ہم کن باتوں پر ایمان لائے ہیں، ایمان کیا چیز ہے. ہم تو پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. آج ہمارا عنوان یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں پہ تفصیل لے چلوں. یہ مہینہ اور یہ تاریخ جس رخ پہ ہے اور جو ہے اس کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے. دنیا اسلام میں ہر مہینہ کسی نہ کسی خصوصیات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، وہ تاریخیں جانی جاتی ہیں. انہیں میں سے شب برات کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہم اللہ اس کے رسول کو اس اعتبار سے یاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تاریخوں میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے، اپنی غلامی کا ثبوت دیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی امتیوں میں سے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو رات ہمارے بیچ آنے والی ہے منگل کو، اس کی رات 15ویں شب ہے. اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اس رات میں کیا برکتیں ہیں اور ہم کو کرنا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، لیکن جاگنے کی مشقت کے علاوہ انہیں کچھ ملتا نہیں. ملتا انہی لوگوں کو ہے جو رات میں جاگ کے شب بیداری کر کے اپنے رب کے سامنے پیشانیاں جھکا کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں.
اور اپنے مستقبل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں، خطاؤں کی معافی اور گیرہ ازاری کرتے ہیں، فائدہ انہی کو حاصل ہوتا۔ یہ چیز میرے آقا نے یہ فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ صرف روزہ کی مشقت کے علاوہ انہیں ملتا کچھ نہیں، خالی روزے کی مشقت صرف لگی رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شب بیداری کیسے کی جائے اور روزہ رکھا جائے تو کن اصولوں کو، خالی بھوکا رہے گا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ ان کے سارے مسائل کو سیکھنا کہ روزہ ہے کیا چیز اور روزے کی نوعیت کیا، اپنے سارے اعضاء کا مکمل روزہ رہنا، اپنے خیالات کو، اعضائے جوارح کو، سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، مطمئن کرنا، یہی روزہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم 19واں پارہ چوتھی رکوع کی آیت نمبر 64 کو ہم نے تلاوت کی۔ ارشاد ربانی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے جن کی راتیں گزرتی ہیں عبادت میں، سجدے میں، قیام میں، خدا کو یاد کرنے میں، ان لوگوں کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر نہیں ہے کہ جن کی راتیں بکواس میں کٹ جاتی ہیں، سونے میں کٹ جاتی ہیں، جن کی راتیں ادھر ادھر گھومنے میں کٹ جاتی ہیں۔ ان کی شب بیداری صحیح معنوں میں اللہ کی خوشنودی اور رضا اس کے اندر جو ہے ملحوظ نہیں ہوتا، اس کے اندر مزمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو شیطانی حرکتیں، بیٹھے ہیں، کسی کی برائی ہو رہی، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کہیں اس دکان پہ، کہیں اس اسٹیشن پہ، کہیں اس بازار میں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ شب بیداری کا مطلب کہ اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے رب کائنات کو راضی کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنا، اپنے گناہوں کو جو کچھ کیے ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کرنا، اور آنے والے وقتوں میں اللہ سے روزی طلب کرنا۔ ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، بیواؤں کی خیریت پوچھو، جو بیمار ہیں ان کے یہاں جاؤ، جن سے تمہارا بگاڑ ہو گیا ہے ان سے اپنا سمجھوتا کر لو، ماں باپ کی قدر کرو۔ خدا کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمانی کیے ہیں، گستاخی بے ادبی کیے ہیں، ماں باپ کا قیامت دن کہے پروردگار آج تو انصاف کا دن ہے، آج ہمیں انصاف چاہیے، آج ہمیں انصاف کی جستجو ہے۔ رب کائنات فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اب تم کس سے انصاف لوگے؟ تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا کہ میری عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو، لیکن تم نے تو اپنے وقت کو دنیا پرستی میں ضائع کر دیا، لہو لعب میں ضائع کر دیا۔ جنت تو تم نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اور جہنم لے کے آئے ہو تو جنت کی امید کیا رکھتے ہو؟ تم اگر ماں باپ سے سمجھوتا کرتے، وہ معافی مانگتے، خطاؤں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے اور ماں باپ سے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کہتے اور خدمت کرتے تو جنت تم لے کے یقین آتے۔ لیکن تم نے تو میری عبادت کے بعد جو ماں باپ کا حق ہے، تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کی گستاخی کی، ان کی بے ادبیاں کی، اب میرے پاس کیا لے کے آئے؟ تو میرے عزیزوں، اس رات میں جو شب بیداری والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، شب برات مطلب گناہوں سے بری ہونے والی رات، ایسی راتوں میں جو مغفرت ہونے والی رات ہے، اگر ایسی رات میں بھی مغفرت نہ ہو پائے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ مغفرت والی رات میں بھی مغفرت نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے میں سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، جبریل آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ اٹھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمائے اللہ کے نبی یہ برکت والی رات ہے، شب برات ہے، ان راتوں میں دعا فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور باتیں سن لیں، آپ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو، بخیلوں کو، ان کے لیے دعا نہ فرمائیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہونے والا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، تو میرے آقا ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں، یقیناً سنی جائے گی۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اگر کسی سے بغاوت ہوئی ہو، کسی سے دشمنی ہو، کسی سے کوئی کسی قسم کا جو جھگڑا ہو، تو آپ بڑھ کر کے اس سے معافی مانگو۔ نہ جانے زندگی کے دن کس کے پورے ہو گئے ہوں، کیا معلوم کب وقت پورا ہو جائے اور اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں کن کن لوگوں کا نامہ اعمال پہنچ گیا ہو، ان کا خط مل گیا ہو۔ اسرائیل کی وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ان کا نام میں نے مردوں کی لسٹ میں پا لیا ہے، ان کا نام مردوں کی لسٹ میں موجود ہے اور وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کا وقت کب پورا ہو جائے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی خطا معاف کر دے، کسی مجرم کو بخش دے، چھوڑ دے اور اس کی معافی کر دے، تو معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بڑھ کر کے غلطی مان لو، سامنے والے نے غلطی کر رکھی ہے اور آپ سے اس سے دشمنی اور بگاڑ پیدا ہے، آپ اگر بڑھ کر کے اس سے معافی مانگ لیتے ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس معافی مانگنے والے کی گناہ گار کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ برتر ہو جاتا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں میں بتا رہا تھا کہ شب برات کے اصول اور ضابطے اور قواعد کہ ان برکت والی راتوں کو کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمیں اس رات کی قدر کرنی ہے، اور قدر کرنی کیا، اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے شب بیداری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس امت کی عمریں تو بظاہر بہت کوتاہ ہیں، لیکن ان کو ثواب اور فضیلت جو پچھلی امتیں تھیں جن کی 1000 سال کی عمریں ہوتی تھی، ان نبیوں کے جو متقین تھے ان کی باتیں ظاہر سی باتیں بہت ہو گئی ہوں گی، جو اس میں متقی تھے ان کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے رحمت عالم کا کہ ان کی امت کی عمریں اگر کوتاہ ہیں، کم ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں۔ ابھی شب قدر آئے گا جس میں من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایسی رات جو 1000 راتوں کی فضیلت سے بڑھ کر کے خیر بہتر ہے، 1000 راتوں کی افضلیت بہتر ہے۔ تو ایسی راتوں کو اللہ نے اسی لیے دیا کہ ان کی عمریں کوتاہ ہیں، لیکن نیکیوں میں یہ جو 1000 سال کی عمریں جو لوگ پائے ہیں ان سے بھی بڑھ جائیں، یہ رحمت عالم کا کرم ہے۔ اب عبادت کرنا کیسے ہے؟ مشائخ نے کر کے دکھا دیا، لوگوں نے کر کے دکھا دیا کہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے ہو، بزرگوں نے پہلے ہی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شریف رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا کہ یہ حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے، سجدہ و قیامہ، جب یہ قیام میں کھڑے ہوتے تھے اور نیت باندھ لیتے تھے تو سکتے کا عالم طاری ہو جاتا۔ حرم شریف کے کبوتر پرندے یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ کوئی کھمبا ہے، کوئی لکڑی گڑی ہے، کوئی ستون ہے یا کوئی آدمی کھڑا، بالکل سن ہو جاتے تھے اور نیت باندھ لیا، اللہ اکبر جب کہہ دیا تو دنیا مافیہ سے غافل ہو گئے، بس خالی خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی، خالی خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب نماز پوری کر لیتے ہیں تو ہم سلام پھیرتے ہیں، ایسے آپ بیٹھو سلام نہیں کرتے ہو، لیکن اگر کہیں سے آئے ہو تو سلام کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے، نہ کسی بچوں کی خیریت پوچھ سکتے، نہ کسی آنے والے کی حالت پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی مفتی اور کسی عالم کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے، نہ کچھ کھا سکتے، نہ پی سکتے، کچھ نہیں، بس ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن جب ہم اپنی نماز مکمل، اپنا سفر پورا کر لیتے ہیں، رب سے باتیں مکمل کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم آ گئے دنیا میں، اب ہم پلٹ کے آ گئے، تبھی تو سلامی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نیت باندھتا ہے تو دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اس طرح گیا دوسری دنیا میں، اللہ سے باتیں کر رہا، اور جب باتیں مکمل ہو جاتی تو وہ سلام پھیرتا کہ اب ہم آ گئے ہیں، اب ہم سے بات کرو، لین دین کرو، کھان پان کرو، سب کچھ کرو۔ اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تو بالکل یکسو ہو جاتے، اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا، ان کے اللہ سے باتیں کرتے۔ پرندے نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہے، یہ ہمیں بتا رہے طریقہ کہ نمازوں میں کبھی کبھی ایسی بھی کیفیت کو پیدا کر لو اور
عبداللہ بن شریک کے متعلق میں ابراہیم بن شریک کے متعلق دیکھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ حرم شریف میں نماز پڑھی اور سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدہ و قیامہ، سجدے میں جاتے تھے جب، تو جانور بھی نہیں سمجھ پاتا تھا کوئی آدمی ہے یا مٹی کا تودا ہے، مٹی کا ٹیلا ہے، اس پہ جانور آ کے بیٹھ جاتے، اتنا منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت صفوان کے متعلق آیا، فرماتے ہیں کہ 40 سال سے وہ اللہ کی عبادت بھی اس طرح سے رہتے تھے کہ اپنی پیٹھ کو بستر سے نہیں لگایا، کمر اپنی بستر سے نہیں لگایا، اس طرح سے عبادت فرماتے تھے۔ اور سجدے کی جو نوعیت یہ تھی کہ پیشانی پہ گوشت نہیں، ہڈی چمکتی تھی، پیشانی پہ ہڈی چمکتی تھی۔ آج ہم بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک ہفتہ نماز پڑھنے میں گزرتا ہے، تب تک ہم اپنا ایسا سجدہ کر گزرتے ہیں کہ پورا پیشانی کالا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ کتنے زمانے کے نمازی۔ تو ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ دکھاوا ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے کہ بڑے نمازی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو سجدہ کر رکھی ہے ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا۔ اتنا سجدہ فرماتے کہ پیشانی پہ گوشت نظر نہیں آتا، ہڈیاں دکھائی پڑتی، چمکتی نظر آتی تھی۔ اور حضرت ویس کرنی جو اس مہینے کے تعلق سے ان کو یاد کی جاتی ہے شب برات میں، ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اکابرین نے انہیں یاد کیا، ان کی بزرگی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں، اور اشرف المخلوقات ہم کو کہا گیا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمیں پہنایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہم کو کہا گیا، سب سے افضل ہم مخلوق ہیں، اور یہ عبادت میں فرشتے آگے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہو گئے، ہمیں سب سے افضل مخلوق ایمان والا بھی ہم کو کہا گیا۔ تو فرشتے عبادت کرتے تھکتے نہیں اور ہم عبادت کرتے نہیں، بھولے بٹ کے کبھی جمعہ نہ پڑ جائے تو وہ بھی اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو مستقل 5 وقتہ اور نمازوں کے اہتمام کرنے والے ہیں، وہ نئے آدمی آسمان سے نہیں آئے، سب یہی رہنے والے ہیں برابر سفر میں آنے جانے میں۔ جس طرح جمعے میں حاضر ہیں عصر میں آ سکتے ہیں، ابھی عصر میں آپ دیکھو گے تو اللہ رحم کرو، بتانے کی بات نہیں کہ کیا حالت ہو جاتی ہے مسجدوں کی، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے افضل بنایا، سب سے اونچا بنایا، اور عبادت میں بہت پیچھے ہے۔ حضرت ویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں منہمک ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں اترنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین نے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی فرما دی۔ داؤد علیہ السلام ایک مقرب نبی ہیں، ان پہ وہی فرمائی کہ اے داؤد، وہ آدمی جھوٹا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت، نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، جھوٹ سے نہیں بچنا، غیبت سے نہیں بچنا، چغل خوری سے نہیں بچنا، بدکاریوں سے، ہم اللہ کو بہت مانتے، بہت چاہتے، اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، خود ہی زبانی ہے، خدا جب کہہ دے توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تب تو توحید ہے۔ ہم اپنے عاشق بنے گھومتے ہیں، ہم تو اللہ کو بہت مانتے ہیں، اللہ کو بہت چاہتے، اللہ کے حکموں پہ نہیں چلنے والے، اللہ کی یوں ہی مانتے ہیں، زبانی جمع کر۔ اندازہ کرو آپ اپنی کیفیت کو۔ فرمایا کہ یہ داؤد وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ رات میں شب بیداری نہیں کرتا؟ اگر تم مجھ سے عشق کرتے ہو تو راتوں میں کیوں تنہا کے سو جاتے ہو، کیوں لمبے ہو جاتے ہو، کیوں نہیں راتوں میں اٹھ کر کے پیشانی چھپا کے؟ مجھ سے اگر عشق ہے تو عشق اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان محبت نہیں ہے، بلکہ اس کو کر کے دکھاؤ، اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تب تم اللہ تعالیٰ، تب تو میں مانوں کہ تم میرے عاشق ہو، اپنے رب کے عاشق ہو، ورنہ تم زبانی جمع خرچ کر دو، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم مجھ سے محبت ہی کرو گے تو میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام روشن ہوگا اور عزت کے ساتھ تمہارے نام روشن ہوں گے۔ جن بزرگوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے آج بھی ان کا نام روشن ہے، 1000 سال گزر گئے پھر بھی ان کا نام آتا ہے۔ آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، بغل میں ایک پڑوسی یہودی ہے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا، امیر المسلمین ہے،
امام المسلمین ہے، انتقال ہو گیا۔ رات کے تاریکی میں اس یہودی کا بیٹا اپنے چھت پہ سویا ہوا ہے، تو جب نظر اٹھاتا تھا پڑوسی میں امام اعظم کے گھر کی طرف، تو دیکھتا تھا کوئی لکڑی سی کھڑی ہوئی دکھائی پڑتی ہے، کافی دیر تک کھڑی۔ جس دن انتقال ہوگا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا، جب میں پہلے رات میں اٹھتا تھا دیکھتا تو چھت پہ کچھ کھڑا ہوا دکھائی پڑتا، کوئی درخت نظر آتا تھا، اب وہ درخت نظر نہیں آتا۔ باپ آپ دیدہ ہو گیا، کہا بیٹا وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ساری کی ساری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، ساری کی ساری رات نوافل پڑھا کرتے، ساری کی ساری رات سجدہ و قیامہ کا مصداق بنا رہتا تھا، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی جو ہے سجدے میں جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ تو قبروں میں چلا گیا ہے۔ یہ حالت تھی ہمارے امام اعظم کی۔ ہم بہت امام اعظم بزرگوں کو بڑا مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، لیکن ہم بزرگوں پہ ان کی کیفیت، ان کی نوعیت اور ان کے کردار، ان کے اخلاق کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، اور نہ اگر ہوتا تو کم سے کم 5 وقت نماز میں تو ہم شریک ہوتے۔ کوئی بھی بزرگ، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی صحابی، کسی کو بھی دیکھ لو جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، اس نے نمازوں کو ترک نہیں کیا ہے، حرام رزق کے کنارے نہیں گیا ہے، غیبت چغلخوری نہیں کی ہے، بدکاریاں نہیں کی ہیں، شراب و کباب نہیں استعمال کر رکھی ہے۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سی برائی ہے؟ اندازہ کرو، گریبان میں منہ ڈال کے سوچو کہ کون سی برائی جو ہمارے اندر آج نہیں پائی جائے۔ ساری کی ساری برائیاں جنم لے رہی نہیں، پرورش پا رہی ہیں، عروج پر ہیں، شباب پر ہیں، جوانی پہ ہیں، ساری برائیاں جو ہمارے اندر پا رہی ہیں۔ علماء ممبروں پہ، جلسوں میں، میلادوں میں، اجتماع میں، بڑے بڑے جلسوں، سارے کے سارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اب تو یہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں رہ گئی ہے، ادھر سن لیا ادھر چلا گیا۔ ہمارے حلق سے نیچے یہ بات تو اترتی ہی نہیں ہے، نہ جانے حلق سے اور سینے تک آنے میں کتنا لمبا فاصلہ ہے کہ یہ بات نیچے نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے، بات ہمارے نیچے اترے۔ آؤ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جسے ہم بڑے پیر کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، تمام القاب سے انہیں یاد کرتے ہیں، نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہم بھی بہت بڑا مانتے ہیں ان کو، بزرگوں کی صحبتوں کو بھی تراشتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں، حضرت شیخ جاہل پیر نہیں تھا، تمام خوبیوں کا مالک تھا۔ بتانا یہ ہے کہ حتیم کعبہ میں پیشانی رکھ کے اللہ والا رو رہا ہے، ایسے وقت میں جب وہ رو رہا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہے اور غفلت کی چادر تانے ہوئے سو رہی ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں، ایسے وقت میں اللہ کا نیک بندہ حتیم کعبہ میں پیشانی جھکا کر کے رو رہا ہے، اور رونا کیا ہے، الفاظ کیا تھے؟ اے پروردگار، اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو اے اللہ کل قیامت میں اپنے بخشے ہوئے بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، مجھے اندھا بنا کے اٹھانا تاکہ تیرے بخشے ہوئے بندوں کے سامنے میں پہنچوں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لوگ یہ نہ کہیں یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ بڑے پیر ہیں، یہ غوث اعظم ہیں۔ ہمیں اس طرح سے لوگ نہ یاد کریں، ہمیں شرم آتی ہے کہ کوئی آدمی ہمیں کہے کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے اور ہم کو چوری میں پکڑ لے، یہ تو بڑا شریف النفس آدمی ہمیں زنا میں پکڑ لے۔ تو اس وقت آدمی کو دوہرا جو ہے سزا، اس کے ایک تو دل ندامت کرتا ہے، شرمندگی دل میں اترتی ہے، اور دوسری چیز دنیا اس کو جو لعنت کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ جان دے دینا آسان سمجھتا ہے، لیکن رہنا ذلت سمجھتا ہے، اپنی موت کا سبب سمجھتا ہے، وہ زندہ مردہ نظر آتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحہ میں مردہ دکھائی پڑتا ہے۔ اس لیے بڑے پیر کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا تاکہ تیرے بخشے ہوئے بندوں کے سامنے میں جا کر کے شرمندہ نہ ہوں، مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے غوث اعظم کو ماننے والے، بڑے پیر کا نظر دینے والوں، مرغا دینے والوں، بڑے پیر کو نہ ماننے والوں، ماننے والوں، سبوں سے اعلان کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اپنے بزرگوں کو دیکھو، اپنے اکابرین کو دیکھو کہ ان اکابرین نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے اپنی عبادت کی ہے۔ بڑے پیر کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ان کا کارنامہ اٹھا کے دیکھو تو زندگی سدھر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا ہے کہ تم میری عمل کو دیکھ کر کے اور تم مجھے خوش کرنے کے
لیے خالی میرا نظر دے دو یا خالی میری توہین کر دو، تو تمہارے توہین کرنے سے، تمہاری برائی کرنے سے میرا درجہ کم نہیں ہوگا، میرا جو ہے مقام کم نہیں ہوگا، اور تمہارے نظر نیاز دینے سے میرا درجہ بلند نہیں ہوگا، بلکہ تم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین کی مصداق اللہ والوں سے جڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں آ جاؤ، تو تم مجھے اپنے نظر کو دے کے مجھ سے عقیدت رکھ کر کے میرے ساتھ جڑتے ہو، لیکن جڑنے کا مطلب یہ ہے میرے طرز عمل کو دیکھو، میرے زندگی کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، کیا میں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کیا میں نے کوئی حرام لقمہ کھایا ہے؟ کیا میں نے کسی کی غیبت کی ہے؟ کیا میں کوئی بدکاریوں کی طرف بڑھا ہوں؟ اگر نہیں بڑھا ہوں تو میری اتباع تم کرتے کیسے ہو؟ مجھے مانتے کیسے ہو؟ مجھے چاہتے کیسے ہو؟ اگر مجھے مانتے ہو، مجھے چاہتے ہو، تو میری مرضی کے حساب سے مجھے چاہو۔ رب کو راضی کرنا ہے تو رب کی مرضی سے راضی کرو، بزرگوں کو راضی کرنا ہے بزرگوں کی مرضی سے راضی کرو کہ کن عملوں کے ذریعے سے انہیں یہ درجہ مقام ملا ہے۔ محترم وقت نہیں، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہہ دوں، حضرت حاتم بلخی جو عبرت آموز و نصیحت آموز ہے، میرا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہوں اور آپ سننے کے بعد جائیں تو غور و کھوج کریں کہ ہاں یہ واقعہ ہم نے سنا، یہ حدیث ہم نے سنی۔ ایسا نہیں کہ بہت لوگ اسپیکر پہ بہت دھمکیاں دے دیں، بہت لمبی لمبی جملے کہہ دیں جو آپ کے سر سے گزر جائے، بعد میں پوچھیں آپ نے کیا سنا تو آپ کو کچھ نہیں۔ بڑے نعرے لگ رہے تھے، بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، آپ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں۔ وہ مطلب نہیں ہوتا، ممبروں سے اعلان اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ غور و کھوج کرو، غور و فکر کرو کہ ہم نے جو سنا وہ کہاں تک بجا ہے، اور ہماری زندگیوں میں ہمارا طرز عمل کن بزرگوں کے دستور کے مطابق ہے، کس صحابی کے طریقے پہ ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق کیسے ہے، نبی کو ہم کیسے راضی کریں گے، یہ باتیں آپ اپنے دل کے اندر غور و کھوج کریں۔ حضرت حاتم بلخی جسے حاتم زاہد بھی کہتے ہیں، ان سے احسان محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہے، احسان نے پوچھا کہ یہ حاتم بلخی تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ یہ محدث ہے، بزرگوں سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ والا تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تو حاتم بلخی نے کہا احسان میرے نماز کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ کہا بتاؤ تو کچھ صحیح بات کہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہا میں بڑی احتیاط سے وضو کرتا ہوں، وضو بڑی احتیاط سے کرتا ہوں، سنتوں کو، فرضوں کو، مستحبات و صاحب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ احتیاط کرتا ہوں۔ جب وضو کامل کرتا ہوں تو پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو اس خوف کے ساتھ کہ میں اپنے سامنے کعبہ شریف کو دیکھتا ہوں، اس کا تصور کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میرا پیر کل صراط پر ہے، میں اپنے دائیں جنت دیکھتا ہوں، اپنے بائیں جہنم دیکھتا ہوں، اپنے اوپر سر پہ ملک الموت دیکھتا ہوں، اپنے رب کو حاضر ناظر جانتا ہوں، اور پھر نیت باندھ کر کے اپنے رب کائنات سے باتیں کرتا ہوں، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ آپ کو اگر بتا دیں کہ عصر تک آپ رہو گے، عصر کے بعد آپ زندہ نہیں رہو گے، یقین مانو اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھو گے، اتنے عطر گلاب اور نہا دھو اتنے صفائی کے ساتھ نماز پڑھو گے کہ اللہ جانے اب تو میری آخری نماز یہ ہے، کتنے اہتمام سے پڑھو گے، وہ آپ کا دل بتائے گا، آپ کے حالات بتائیں گے کتنے اہتمام سے پڑھو گے۔ حضرت بلخی کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں، زندگی کا ایک سیکنڈ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر جب میں نماز مکمل کر لیتا ہوں، سلام پھیرتا ہوں، ہم لوگ تو نماز پڑھ کے ہمارے احباب تو 2 رکعت نماز میں مشکل پڑھتے ہیں، امام صحیح طرح سے دونوں طرف سلام بھی نہیں پھیرتا، اور جب میں پھیر کے دیکھتا ہوں تو آدھے لوگ باہر نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں نماز پڑھنے آئے، کچھ کم سے کم کما لو اور کچھ احتیاط، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ حضرت حاتم بلخی فرماتے ہیں کہ نماز جب سلام پھیر لیتا ہوں تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں ڈرتا ہوں، عرض کرتا ہوں پروردگار جو میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ اسے قبول فرما۔ نیکی کر لینا بہت بڑی خوبی کی بات نہیں، اس سے بڑی خوبی اس کے قبولیت کے لیے دعا کرنا۔ اپلیکیشن آپ نے لکھ دیا اور پورے دان میں چلا گیا، کوئی اہمیت نہیں، بیکار ہو گیا، سب کاغذ تو لکھنا اور محنت دماغ لگانا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ سے روتا ہوں، اے میرے پروردگار میری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں،
ساری دعائیں آپ کریے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو رب کے علاوہ تمہاری دعا کو جواب دے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، تمہارے مسئلے کو حل کرے. تو اس کو جب حق میں بلکہ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری اس عمل کو غلیظ کپڑے میں لپیٹ کے میرے منہ پہ مار نہ دیا جائے. اس کا خوف کرتا ہوں، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری ساری محنت اور ساری عبادت میری رائگاں ہو گئی ہو، جب وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، میرے منہ پہ مار دی جائے گی تو میرا سارا عمل بیکار ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. مسلمانوں، یہ عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، کم سے کم کچھ تو اپنے دماغ میں اس بات کو لاؤ. کبھی کبھی تو کم سے کم زندگی میں 2-4 رکعت اس طرح پڑھ لو کہ اللہ کا خوف سامنے ہو، قدم پر صلات کو یہ سوچ کے زندگی کی آخری نماز ہے، بڑی احتیاط اور بڑی اہتمام اور بڑی سکون اور اللہ کو حاضر و ناظر کر کے اس کی طرف پڑھیں. جس شاعر نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور کہنے لگا یہ اللہ کیوں میرے سجدے اکارت ہو گئے، یہ جبھی میری نہیں یا سنگ کے در تیرا نہیں. 2 رکعت پڑھا اور شکایت شروع کر دیا. تو نمازوں کو پڑھو نمازوں کی طرح، اس کا احتیاط و اہتمام کر کے پڑھو، نیت باندھ کر کے مارکیٹ کرنا، بازار کرنا، دل دماغ ادھر ادھر کرنا. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا یہ نمازیوں کے متعلق کہ کس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو، کس طرح تمہاری نماز ہونی چاہیے. اس کو احتیاط سے جب پڑھو گے اور اللہ کو راضی کرو گے، یہ دھیان میں ہوگا، تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کیوں میرے سجدے اکارت ہو گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کو قبول کرے گا، لیکن رونا شرط ہے، عاجزی شرط ہے، انکساری شرط ہے.